اور جو اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ مجھے تو ابھی میں نماز پڑھتا ہوں جی، اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لگا جو انعام یافتہ تھے۔ انعام یافتہ 4 لوگ تھے، لیکن سب سے زیادہ جو شیطان مطمئن کرتا ہے نا، ان لوگوں کو کرتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دین واقعی آتا ہوتا تو آپ یقین کرو، خدا کی قسم 2 رکعت نماز کافی تھی۔ کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی دعا میں کوئی کمی ہے۔ یہ جو دل ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ دل جو ہے نا، اس دل کو 4 راستے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سوچے پاکیزہ ہیں۔ اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں، اللہ اکبر، جیسے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے، یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے۔ اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو دنیا کی لائن میں شیطان خوب کوشش کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے۔ محنت کون کرتا ہے؟ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے ابھی آتا کچھ نہیں، اور جو اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، مجھے تو ابھی میں نماز پڑھتا ہوں جی، اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں، اگر تم قرآن پڑھے ہوئے ہوتے، قرآن سمجھے ہوئے ہوتے، تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ چاہتا ہے آپ محنت کر کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لگا جو انعام یافتہ تھے۔ انعام یافتہ 4 لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کا راستہ مانگو، تاکہ کہیں سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد کے لیے میں دے رہا ہوں پیسے۔ آپ یقین کریے، سب سے زیادہ یہ مسجد بن جانا بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو شیطان مطمئن کرتا ہے نا، ان لوگوں کو کرتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، ہاں میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، سیٹسفائی نہیں ہو سکتے آپ، اور اتنی محنت کی، اتنے اخلاص سے سب کچھ کیا، مسجد بن گئی، 30 سال گزر گئے، اس مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ساتھ والے کو کہا یہ جو مسجد ہے نا، اس میں میرا بھی حصہ پڑا تھا، لو جی 30 سال کا اخلاص ختم ہو گیا، سب جتنا کمایا تھا سب گنوا کے بیٹھ گئے۔ تو دین سیکھنا ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے میرے دوستوں، اور ہمیں نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا۔ ورنہ اگر ہمیں دین واقعی آتا ہوتا تو آپ یقین کرو، خدا کی قسم 2 رکعت نماز کافی تھی ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے۔ 2 رکعت نماز کافی ہے۔ اب کیونکہ دین نہیں آتا، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی دعا میں کوئی کمی ہے، پھسی سی نماز ہے۔ ہاں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میری فلاں چیز کھو گئی، انہوں نے کہا ذرا 2 رکعت نماز میں کھڑا ہو جا۔ تو نماز میں کھڑا ہوا، سلام پھرتے ہی کہتا جی یاد آ گئی، کہاں پڑی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ دل جو ہے نا، اس دل کو 4 راستے جاتے ہیں۔ ایک یہ آنکھ ہے، ایک یہ کان ہے، ایک یہ زبان ہے، اور ایک یہ دماغ کی سوچیں۔ یہ 4 راستے ہیں جو دل تک جاتے ہیں۔ جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، نامحرم پر نظر پڑی جھکا لیے دماغ، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک نے آنکھ کی حفاظت کی، لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ 4 ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے، آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں، یہاں بریکیں فیل ہیں، نہیں لگتی، کیا کریں؟ دوسرا ہے یہ کان،
یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے، کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، سوچیں پاکیزہ ہیں. اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں اللہ اکبر، تو اللہ کے ماسوا سے فوراً کٹ جائے گا. ہاں، نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ یہی تو وجہ ہے. آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے. باپ دیکھیے نا، یہ کافی ہے، ہاں بہت لذیذ سب کچھ، میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈل جائے، آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، جیسے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے. جنید صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں. میں نے پوچھا بھی اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا کہیں تو کہ تھوڑی برکت آ جائے تیری وڈکا میں؟ میں مکے بھی جاتا ہوں جی، ویگس بھی جاتا ہوں. شاباش. میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تجھ سے کہا کہ میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں اور ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں؟ دیکھو یار، ہاں کیوں بری لگی یہ بات؟ اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں. ہاں، یا اللہ تیرے ہیں، شیطان بھی راضی اللہ بھی راضی. تو یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے. اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے. خدا کی قسم، کیا وہ اقبال نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں، اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے، اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا، یہ خارش، یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے. ہاں، کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو، ایک دن کھالی کاٹ دو گے. آپ یقین کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا اجر ہی نہ چھین لے. ہاں، ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے، اس کا ایک بڑا سرور ہے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں. ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے 3:30 بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو، اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا. اس کا کتنا مزہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں. تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.